پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سینٹ میں پہلگام واقعے پر بھارتی اقدامات کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ بھارت کی طرف سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات مسترد۔ ایوان بھارت کو کسی بھی اقدام کا بھرپور جواب دینے پر متحد۔ قرارداد میں سنتاس معاہدے کی معطلی کو کھوکھلی جارحیت قرار دے دیا۔ ایوان کی بھارت کی بدنیتی پر مبنی منفی مہم کی شدید مذمت۔ قرارداد میں امن کی خواہش کے ساتھ خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا عزم دہرایا گیا۔ بھارت کو دیگر ممالک میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ پر جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ قرارداد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کی۔ میلی آنکھ سے دیکھنے والے کو پاکستان منہ توڑ جواب دے گا۔ ایٹمی پاکستان پر حملے کا کوئی بھی نہ سوچے، ماضی سے بھی بڑا سرپرائز ملے گا۔ پاکستانی فورسز پوری طرح سے تیار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں بھارتی اقدام پر سخت رد عمل۔ کہا ملکی سلامتی کے معاملے پر پارلیمانی جماعتیں ایک پیج پر ہیں، پانی بند کرنا جنگ کے مترادف ہوگا۔ قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ سینٹ میں قرارداد منظور کر کے دشمن کو واضح پیغام دیا گیا ہے۔ بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت ہر وقت پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ پہلگام واقعہ اس کی واضح مثال ہے۔ دشمن کے ہر اقدام کا پورا جواب دیں گے۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں اہم گفتگو۔ کہا قومی سلامتی کمیٹی کے تمام فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں۔ محسن نقوی کی پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر تفصیلی بریفنگ۔ کہا دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر۔ بھارت کی جانب سے کوئی بڑا حملہ ہوا تو رد عمل شدید ہوگا۔ موجودہ صورتحال مکمل جنگ تک جا سکتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا دو جوہری طاقتوں کے درمیان ٹکراؤ ہمیشہ تشویش کا باعث ہوتا ہے۔ دہلی سے آنے والا رد عمل ہمارے لیے حیران کن نہیں تھا۔ پہلگام واقعہ پاکستان کے خلاف علاقے میں بحران پیدا کرنے کے لیے بھارت کے پلان کا حصہ تھا۔ مودی کے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر انڈیا سیکنڈ عالمی جنگ کا ماحول لانا چاہتا ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سینیٹر شہری رحمان کی بھی بھارت کو للکار۔ کہا پاکستانی قوم کسی بھی جارحیت پر سیسا پلائی دیوار بنے گی۔ بھارت کو بھی سمجھنا چاہیے ان کا پانی بھی کسی اور ملک سے آتا ہے۔ سینیٹر ایمل ولی خان کہتے ہیں کہ سنتاس معاہدہ معطل ہوا تو شملہ معاہدہ بھی نہیں رہے گا۔ بھارت کا کوئی بھی غیر قانونی اقدام پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اے این پی سینیٹر کا پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کا بھی مشورہ۔ سینٹ کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی۔ پانی کی بندش کا اقدام جنگ کے مترادف ہوگا۔ بھارت نے پانی روکا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی میڈیا بریفنگ۔ کہا بھارت کے رویے سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کیا۔ بھارتی اقدامات نے دو قومی نظریے پر مہر ثبت کر دی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ملکی سلامتی اور دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ جے یو آئی کی قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی تائید۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وطن کے دفاع کے لیے پوری قوم یکجا ہے۔ بھارت اپنی ناکام سیکیورٹی کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہا ہے۔ بھارت کے اس جارحانہ طرز عمل کا پوری قوم منہ توڑ جواب دے گی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا کہ بھارت ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے، ہر جارحیت کا جواب دیں گے۔ پہلگام واقعے پر بھارتی اقدامات اور دھونس دھمکیوں کے خلاف پوری قوم یک زبان۔ شہر شہر احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں۔ بھارت کی آبی جارحیت ناقابل قبول قرار۔ ملتان میں نواں شہر چوک پہ بھارت کے خلاف مظاہرہ۔ عالمی برادری سے بھارت کو آبی دہشت گردی سے روکنے کا مطالبہ۔ اسکردو میں بھی عوام بھارت کے خلاف سڑکوں پر نکلے۔ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کی بھی 40 لاکھ سے زائد سابق فوجیوں کو ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ کہا اگر پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ مظفر آباد اور وادی نیلم سمیت آزاد کشمیر میں بھی بھارتی الزامات کے خلاف احتجاج۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PIA की निजकारी पर जायज़ा इजलास, नीलामी के तरीक़ेकार, दरकार मुद्दत और नीलामी में शिरकत के लिए शराइत से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की PIA की निजकारी में शफाफियत को कलीदी अहमियत देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि PIA की निजकारी के तरीक़ेकार में शफाफियत को मरकज़ी अहमियत दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 29वां यौम तासीस। PTI रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक। तकरीब से खिताब में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI किसी किस्म की डील नहीं चाहते, वो बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, एक नज़रिए का नाम है। PTI आज भी कायम है और हमेशा कायम रहेगी। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया गया। इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे कि हकूक़ के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं आ सकता, सूबों में राय के बगैर कोई नहर नहीं बन सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाक ने कह दिया रजामंदी के बगैर कोई मंसूबा नहीं बनेगा। उधर सखर में पीपल्स पार्टी का सियासी पावर शो, पंडाल में 50,000 से जायद कुर्सियां लगा दी गईं, स्टेज भी तैयार। बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस की दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कहा कि कोई भी मसला मायने खेज मुज़ाकरात से हल हो सकता है। पाक भारत कशीदगी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस कहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बदलती सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमरीका जम्मू कश्मीर की हैसियत पर कोई पोजीशन नहीं ले रहा। सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए कोई किरदार अदा करेंगे या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पहलगाम में मारे गए अफराद के लवाहिकीन मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। मकतूल बैंकार की लाश सूरत पहुंची तो बेवा ने ताज़ियत के लिए आने वाले यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल को आड़े हाथों ले लिया। कहा तुम्हारे पास तो VIP गाड़ियां हैं, तुम्हारी जिंदगी अहम है, मगर टैक्स देने वालों की फिक्र नहीं। सवाल उठाया कि पहलगाम में सिक्योरिटी एहलकार और मेडिकल यूनिट क्यों नहीं था। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली पारस जैन ने दावा किया कि फायरिंग 25 से 30 मिनट जारी रही, कोई सिक्योरिटी एहलकार मदद को ना आया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश भारत को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को शदीद धचका। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाज़ों के दौरानिये में इजाफा। भारत से अमेरिका और यूरोप जाने वाली परवाज़ों के लिए ईंधन ज़्यादा खर्च होने लगा, टिकट्स भी महंगे हो गए। और मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सूरज सवा नेज़े पर आ गया। मुख्तलिफ शहरों में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से क्रॉस कर गया। 26 से 30 अप्रैल के दौरान मुल्क भर में गर्मी की नई लहर की पेशगोई। बेशतर इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। 1 ta 7 मई मुल्क के कई हिस्सों में शदीद बारिशें मुतवक्के। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। फलस्तीन के नहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सतम ढाने के बाद इसराइल का मोदी सरकार के साथ गठजोड़ मंजर आम पर आ गया है। जराए के मुताबिक पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा वाज़ेह तौर पर भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल आफरीदी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखें, इजराइल के मुताबिक फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाने के बाद इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजराम पर आ गया है और पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा वाज़ेह तौर पर भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। जबकि मुसद्दा इतलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर मकबूजा जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस हैं। जराये का कहना है
کہ اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر میں آمد انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیلی اہلکاروں کی مقبوضہ کشمیر میں آمد پاکستان کے خلاف مذموم مہم جوئی کی سہولت کاری ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مودی سرکار پہلے ہی اسرائیل طرز کی پالیسیاں اختیار کرتے ہوئے کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل اور مودی کا گٹھ جوڑ عالمی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے بلال، یہ بتائیے گا کہ ایک خاص پیٹرن ہے جس کو بھارت ہمیشہ فالو کرتا ہے، جب بھی کوئی اہم شخصیت ملک میں ان کے آتی ہے اسی وقت یہ کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ رچاتے ہیں جس سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ ڈینٹ ہوتا ہے، ہارم ہوتا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی دیکھیں، پہلگام فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ اس کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ اب بے نقاب ہو چکا ہے، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے بعد اسرائیل کا مودی سرکار کے ساتھ مذموم گٹھ جوڑ جو ہے وہ اب منظر عام پر آ چکا ہے۔ پہلگام حملے کے پس پردہ ایجنڈا اب واضح طور پر بھارتی جنگی جنون کو مزید بڑھانا تھا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار سری نگر مقبوضہ جموں کشمیر پہنچ چکے ہیں، اور ذرائع کا بتانا ہے کہ اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیز ہیں، اور اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر میں آمد انتہائی تشویشناک ہے کہ اسرائیلی اہلکاروں کی مقبوضہ کشمیر میں آمد پاکستان کے خلاف مذموم مہم جوئی کی سہولت کاری ہے، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی سرکار پہلے ہی اسرائیل طرز کی پالیسیاں اختیار کرتے ہوئے کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے، اور اسرائیل اور مودی کا گٹھ جوڑ عالمی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے، جبکہ غزہ کے قاتل اور گجرات کے قاتل کا ایک گٹھ جوڑ اب مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ذرائع کی سے یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ پہلگام حملے کے پس پردہ ایجنڈا واضح طور پر بھارتی جنگی جنون کو مزید بڑھانا تھا۔ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار سری نگر مقبوضہ جموں کشمیر پہنچ چکے ہیں، اور اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیز ہیں، جبکہ اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر میں آمد انتہائی تشویشناک ہے، اور اسرائیلی اہلکاروں کی مقبوضہ کشمیر میں آمد پاکستان کے خلاف مذموم مہم جوئی کی سہولت کاری ہے۔ اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی سرکار پہلے ہی اسرائیل طرز کی پالیسیاں اختیار کرتے ہوئے کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے، اور اسرائیل اور مودی کا گٹھ جوڑ عالمی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ جی عالمی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہوا ہے۔ بلال، یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ جو اسرائیل اور مودی سرکار کا گٹھ جوڑ ہمیں نظر آ رہا ہے، اب یہ کس جانب بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے، اور پاکستان میں اس حوالے سے ریزیلینس کیسی ہوگی؟ اب ہمارا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جانب سے کیسا رسپانس آنے کی امید ہے؟ جی دیکھیں، پاکستان سیکورٹی فورسز کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ روز جو ہے وہ ڈیفینس منسٹر کی جانب سے بھی یہ جو ہے وہ واضح پیغام دیا گیا تھا، اور نائب وزیر اعظم کی جانب سے بھی جو ہے وہ اپنے بیان میں یہ واضح پیغام دیا تھا کہ اگر انڈیا کوئی پہل کرتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جواب دینے کا حق بھی رکھتا ہے، اور بھرپور طریقے سے جواب بھی دیا جائے گا۔ اور اب کیونکہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے تو پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ مکمل طور پر ریٹیلیٹ کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے، ہر قسم کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، جبکہ سیکیورٹی ذرائع جو ہیں ان کی جانب سے جو یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جنگی جنون ہے جو اس کو بڑھاوا دینا تھا انڈیا کی جانب سے، وہ اب واضح طور پر سامنے آ چکا ہے۔ اور مصدقہ اطلاعات ہیں کہ 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار سری نگر مقبوضہ جموں کشمیر پہنچ چکے ہیں، اور اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیز ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر میں آمد انتہائی تشویشناک ہے، اور اسرائیلی اہلکاروں کی مقبوضہ کشمیر میں آمد پاکستان کے خلاف مذموم مہم جوئی کی سہولت کاری ہے، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی سرکار پہلے ہی اسرائیل طرز کی پالیسیاں اختیار کرتے ہوئے کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے، اور اسرائیل اور مودی کا گٹھ جوڑ عالمی سلامتی کے لیے اب بہت بڑا یہ خطرہ بن چکا ہے۔ یہ دونوں غزہ کے قاتل اور گجرات کے قاتل کا ایک گٹھ جوڑ ہے جو اب بے نقاب ہو چکا ہے۔ ایک طرف فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے بعد اسرائیل کا مودی سرکار کے ساتھ مضموم گٹھ جوڑ یہ منظر عام پر آ چکا ہے، اور پہلگام حملے کے پس پردہ ایجنڈا بھی واضح طور پر بھارتی جنگی جنون کو مزید بڑھانا تھا، اور اسرائیلی اہلکار جو 15 سے 20 ہیں جو کہ سری نگر مقبوضہ جموں کشمیر پہنچ چکے ہیں، تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر میں آمد
انتہائی تشویشناک ہے اور اسرائیلی جی اہلکاروں ٹھیک ہے بلال آفریدی، 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار مقبوضہ کشمیر پہنچ چکے ہیں اور تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔